سورۃ النساء کی آیت نمبر 127۔ سورہ نساء کا 19واں رکوع اور 5ویں پارے کا 16واں رکوع۔ وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ، اور تم سے عورتوں کے بارے میں فتویٰ پوچھتے ہیں۔ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ، تم فرما دو کہ اللہ تمہیں ان کا فتویٰ دیتا ہے۔ وما یتلی علیکم فی الکتاب فی یتامی النساء اللاتی لا تؤتونہن ما کتب لہن، اور وہ جو تم پر قرآن میں پڑھا جاتا ہے ان یتیم لڑکیوں کے بارے میں کہ تم انہیں نہیں دیتے جو ان کا مقرر ہے۔ وترغبون ان تنکحوہن، اور انہیں نکاح میں بھی لانے سے منہ پھیرتے ہو۔ ارشاد فرمایا وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ، اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ آپ سے عورتوں کے بارے میں سوال کرتے ہیں اور آپ سے عورتوں کے بارے میں فتویٰ پوچھتے ہیں۔ اس کا شان نزول یہ ہے، زمانہ جاہلیت میں عرب کے لوگ عورتوں اور چھوٹے بچوں کو میت کے مال کا وارث نہیں قرار دیتے تھے۔ کسی کا انتقال ہو جائے تو بچوں کو اور عورتوں کو وراثت میں سے حصہ وہ نہیں دیتے تھے۔ جب وراثت کے احکام نازل ہوئے تو انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا عورتیں اور چھوٹے بچے بھی وارث ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو اس آیت سے جواب دیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، یتیموں کے سرپرستوں کا دستور اور قاعدہ یہ تھا کہ اگر یتیم لڑکی صاحب مال اور خوبصورت ہوتی تو اس سے تھوڑے مہر پر نکاح کر لیتے، اور اگر خوبصورتی اور مال نہ رکھتی تو اسے چھوڑ دیتے، اور اگر خوبصورت نہ ہوتی لیکن مالدار ہوتی تو اس سے نکاح تو نہ کرتے، لیکن اس خیال سے کہ پھر دوسرا شخص مال میں حصے دار ہو جائے گا، وہ دوسری جگہ بھی اس کا نکاح وہ نہ کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ آیتیں نازل فرما کر انہیں ان عادتوں سے منع فرمایا۔ ان آیتوں میں دو مسئلے کی وضاحت کی گئی۔ ایک تو یہ کہ عورتوں کو وراثت میں سے حصہ دو اور بچوں کو بھی وراثت میں سے حصہ دو۔ دوسرا یہ کہ کوئی یتیم بچی کسی کی سرپرستی میں ہو، اس کے والد انتقال کر گئے ہوں اور کوئی اس کی کفالت کر رہا ہو تو اس کے ساتھ وہ انصاف کرے۔ اگر وہ اس سے نکاح کرے تو مال کے لالچ میں اور حسن کی لالچ میں نہ کرے، بلکہ حقوق ادا کرنے کے لیے وہ نکاح کرے۔ ایسا نہ ہو کہ تھوڑے سے مہر پر وہ نکاح کر لے اور پھر اس کی طرف توجہ بھی نہ دے۔ تو ان کو مہر بھی پورا دو، اور اگر نکاح کرو تو ان کے حقوق ادا کرو۔ اسی طرح یہ جو حرکت کی جاتی کہ اگر نکاح نہ کرنا ہوتا تو کسی کے نکاح میں نہ دیتے تاکہ یہ مال ہمارے ہاتھ سے نہ چلا جائے، ان ساری باتوں کا ان آیتوں میں رد کیا گیا۔ وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ، اور آپ سے عورتوں کے بارے میں فتویٰ پوچھتے ہیں۔ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ، آپ فرما دیجئے کہ اللہ تمہیں ان کا فتویٰ دیتا ہے۔ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ، اور وہ جو تم پر قرآن میں پڑھا جاتا ہے ان یتیم لڑکیوں کے بارے میں بھی اللہ تبارک و تعالی تمہیں فتویٰ دیتا ہے۔ اللاتی لا تؤتونہن ما کتب لہن، وہ یتیم لڑکیاں کہ تم انہیں نہیں دیتے جو ان کا مقرر ہے، یعنی انہیں وراثت سے حصہ نہیں دیتے۔ وَتَرْغَبُونَ أَن تَنْكِحُوهُنَّ، اور انہیں نکاح میں بھی لانے سے منہ پھیرتے ہو۔
نہ انہیں نکاح میں لاتے ہو اور نہ دوسری جگہ ان کی شادی کرتے ہو۔ مہر اول تو تم بہت کم مقرر کرتے ہو اور جو مقرر کرتے ہو وہ بھی نہیں دیتے۔ اگر تم شادی کرتے ہو تو یہ معاملہ ہے، اور اگر شادی نہیں کرتے تو اس کی جائیداد پہ قبضہ کر لیتے ہو اور اس کا نکاح دوسرے کے ہاں نہیں کرتے۔ والمستضعفین من الولدان، اور کمزور بچوں کے بارے میں، جو یتیم بچے ہیں ان کے بارے میں اللہ تعالی حکم بیان فرماتا ہے، وَأَن تَقُومُوا لِلْيَتَامَى بِالْقِسْطِ، اور یہ کہ یتیموں کے حق میں انصاف پر قائم رہو، ان کے پورے حقوق ان کو دو۔ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا، اور تم جو بھلائی کرو تو اللہ کو اس کی خبر ہے۔ وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا، اور اگر کوئی عورت اپنے شوہر کی زیادتی یا بے رغبتی کا اندیشہ کرے، زیادتی تو اس طرح کہ اس سے علیحدہ رہے، کھانے پہننے کو نہ دے، یا کھانے پہننے میں کمی کرے، یا اسے مارے یا بد زبانی کرے، اور بے رغبتی یہ ہے کہ محبت نہ رکھے، بات چیت چھوڑ دے یا بات چیت کم کر دے۔ یعنی اگر کوئی عورت اپنے شوہر کے اس طرح کے معاملات دیکھے کہ اس کا شوہر اس سے علیحدہ رہتا ہے، کھانے پہننے میں بھی اس کے حقوق ادا نہیں کرتا، یا کمی کرتا ہے، ظلم کرتا ہے، بد زبانی کرتا ہے، محبت نہیں رکھتا، بات چیت اس نے چھوڑ دی ہے یا کم کر دی ہے، فلا جناح علیہما ان یصلحا بینہما صلحا، تو ان پر گناہ نہیں کہ آپس میں صلح کر لیں، اور اس صلح کے لیے اپنے حقوق کا بوجھ کم کرنے پر راضی ہو جائیں۔ ایک شخص اگر غلط کام کر رہا ہے تو وہ غلط کام کرنے کا نقصان خود اٹھائے گا۔ اگر عورت اپنے گھر کو بچانا چاہے یا اپنے بچوں کے مستقبل کی خاطر وہ چاہتی ہو کہ یہ جنگ ختم ہو جائے، تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے حقوق کچھ کم کر دے، مثلا کھانے کے بارے میں، پہننے کے بارے میں اپنے مطالبات چھوڑ دے، اور کسی طریقے سے اسے راضی کر لے، تاکہ اس طرح کا جو ماحول ہے اور جو کشیدگی گھر میں پائی جاتی ہے وہ ختم ہو جائے۔ والصلح خیر، اور صلح خوب ہے، صلح زیادتی سے اور جدائی سے بہتر ہے۔ تو شوہر زیادتی کر رہا ہے، اب ایک حل یہ ہے کہ اس پر ہنگامہ کیا جائے، تو وہ طلاق دے دے گا اور جدائی ہو جائے گی۔ تو جب صلح کر لی جائے گی تو نہ جدائی ہوگی اور نہ وہ زیادتی پر قائم رہے گا، بلکہ سکون ہو جائے گا گھرانے کے اندر، گھر میں ٹینشن اور کشیدگی دور ہو جائے گی۔ وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ، اور دل لالچ کے پھندے میں ہے، ہر ایک اپنی راحت، اپنا آرام، اپنی آسائش وہ چاہتا ہے۔ بڑا اہم نقطہ ہے گھر کے جھگڑوں کو ختم کرنے کے لیے۔ وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ، اور دل لالچ کے پھندے میں ہے، ہر کوئی یہ چاہتا ہے مجھے آرام مل جائے، مجھے آسائش ملے، مجھے راحت ملے، میرے حقوق پورے ہوں۔ دوسروں کو آرام دینا، دوسروں کو آسائش دینا، دوسرے کو راحت دینا اور خود مشقت برداشت کر لینا، یہ اکثر لوگوں کو اس کا ذوق نصیب نہیں ہوتا۔ تو اس لیے شوہر عام طور پر ایسا کرتے ہیں کہ وہ چاہتے ہیں کہ ہمیں آرام ملے، ہمیں آسائش ملے، ہمیں راحت ملے، اور عورت ہمارے حقوق ادا کرے، لیکن وہ بیوی کے حقوق ادا کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، اور عورت یہ چاہتی ہے کہ میں اپنے گھر کو بچا لوں، میرے بچے جب بڑے ہوں گے اور انشاءاللہ کچھ عرصہ گزرے گا تو میرے شوہر کو بھی ہدایت نصیب ہوگی اور یہ ماحول ہمارے گھر کا اچھا ہو جائے گا۔ تو اسے چاہیے کہ لڑنے جھگڑنے کے بجائے وہ خود آرام کے حصول کے بجائے اپنے شوہر کو آرام دے، اس کی راحت کے لیے مشقت برداشت کر لے،
تو گھر بچ جائے گا اور چند دنوں میں اللہ تعالیٰ کرم فرمائے گا. اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگیں. دعا مومن کا ہتھیار ہے. دعا تقدیر کو بدل دیتی ہے. دعا سے لوگوں کے دل بدل جاتے ہیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ مشکلات آسان ہو جائیں گی. آپ سے گزارش ہے کہ قرآن کے اس پیغام کو آگے پہنچا کر ثواب جاریہ حاصل کریں.